السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ولید ابیر۔ ہیڈ لائنز جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر حکام کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ انتظامیہ نے علاج معالجے کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے بانی کے چیک اپ کے وقت ان کی ہمشیرہ ساتھ تھیں۔ عدالت نے واضح کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی نہیں کی جائے۔ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کورٹ آرڈر کی وائلیشن نہیں کی گئی؟ بانی کی صحت پر سیاست ہوئی، بیان بازی بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی نے عدالت کو کرائی گئی یقین دہانی کی نفی کی۔ معاملے پر سیاست نہ کی جائے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ علاج معالجے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس پر عمل درآمد جو انتظامیہ نے کیا، اس حوالے سے قوم کو بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں بھی تھے، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، تب بھی پوری گورنمنٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ تضحیک کی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ پاکستان بار کونسل نے پی ٹی آئی کی پروپیگنڈے سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے واضح کیا ہے کہ کونسل کے 23 میں سے صرف 8 اراکین کا جاری کردہ بیان ان کے انفرادی خیالات کی عکاسی کرتا ہے، اور 8 اراکین کے بیان کو پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل کے مطابق جمہوری اصولوں کے تحت چلنے والے ادارے میں اقلیت اکثریت پر اپنا موقف مسلط نہیں کر سکتی۔ پنجاب بار کونسل نے بھی بعض اراکین کی جانب سے جاری بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ کہا کہ اس بیان کو پاکستان کی پوری قانونی برادری، پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل کا متفقہ اور اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مؤخر جرائد نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے اور الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ، ایسوسی ایٹڈ پریس اور دیگر عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے متعلق تمام الزامات بے بنیاد قرار دیے۔ امریکی جریدے دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور جیل میں سختیوں، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات بے بنیاد قرار دیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیشیا کے وزیر داخلہ یوسف الدین ناصرالدین بن اسماعیل کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے ملیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ تک رسائی پر زور دیا ہے۔ ملیشین وزیر داخلہ نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار 14 پروازیں چل رہی ہیں اور پروازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملیشین وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ آمد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی ہے۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے ملیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ تک رسائی پر زور دیا ہے، اور ملیشین وزیر داخلہ نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار 14 پروازیں چل رہی ہیں اور پروازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر حکام کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے، اور اس سے متعلق ہم موقف لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ میاں داود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر بتائے گا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے،
از دیٹ پاسبل؟ کیا عدالت باری پی ٹی آئی کو پرائیویٹ ہسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت لگا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر تو عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے تو پھر تو پوری قوم کو، سب کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ہم سب کو، کہ الحمدللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت مند ہیں. اب نہ ان کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، نہ ان کو کوئی آنکھ کا ایشو ہے. ان کی بہن نے کل اس بات کی تصدیق کر دی کہ حکومت سچ بول رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ثاقب نثار کی کسی روح کی ضد جو ہے اس کو آپ نے فلفل کرنا ہے کہ یہ عمارت نمبر 1 سے عمارت نمبر 2 میں ہی جائے، تو پھر یہ بالکل توہین عدالت بنتی ہے. اگر آپ نے افتخار چوہدری صاحب والا اصول لاگو کرنا ہے کہ آپ نے ضد کر کے ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا ہے، توہین عدالت میں سزا دینی ہے، تو پھر بھی یہ بالکل توہین عدالت بنتی ہے. ادروائز جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس حکم کے مطابق مکمل طور کے اوپر عمل درآمد کر دیا گیا. حکومت کو یہ اختیار دیا سپریم کورٹ نے پیراگراف 14 کے اندر کہ اگر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی ہو، کوئی سہولت وڈرا کی جائے، کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کی جائے، تو حکومت جو ہے وہ فورس فیڈ کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ لے سکتی ہے. وہ انہوں نے لے لیا. یہ تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، پلوں کے اوپر چڑھ گئے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا، عمران خان صاحب کی گاڑی کو کوئی پتھر لگ جاتا، تو انہوں نے تو یہ چاہ یہ رہے تھے کہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہو تاکہ ان کی گھٹیا اور سیاست جو ہے وہ پروان چڑھے اور دنیا کے اندر پاکستان جو ہے وہ بدنام ہو. ہر 3 مہینے کے بعد تحریک انصاف جو بھی کوئی ایشو پیدا کرتی ہے وہ حقائق کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے ٹھوس ہو جاتا ہے. اب یہ عمران خان صاحب کی صحت والا معاملے دیکھ لیں، انہوں نے جھوٹ بول کر سپریم کورٹ سے یہ آرڈر لیا اور پھر اسی آرڈر کی خود ہی خلاف ورزی کر دی. رات کو یہ سڑکوں پر اوپر نکل آئے، ہسپتال کے اندر انہوں نے سیکورٹی کے مسائل پیدا کر دیے. اور جب عمران خان صاحب اپنی بہن سے ملاقات کرنے گئے، انہوں نے بتا دیا کہ میں مکمل طور کے اوپر فٹ ہوں. اس کی بہن نے آ کے تصدیق کر دی. تو اب پیچھے توہین عدالت کیا رہے گی کہ عمارت نمبر A میں نہیں لے کر گئے، عمارت نمبر B میں لے کے گئے ہیں. اور بھائی ہم سب کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان صحت مند ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے چاہنے والے ہیں. تو یہ شکر ادا کرنے چاہیے کہ یا ہماری معزز جج صاحبان کو یہ چاہیے کہ یہ وہ لازمی طور کے اوپر عمارت نمبر 1 میں نہیں گئے، عمارت نمبر 2 میں گئے ہیں تو ان کو توہین عدالت میں سزا دے دی جائے. ایسا نہیں ہے. میں نے ان کی ساری توہین عدالت کی درخواست پڑھی ہے. ان کی توہین عدالت کی درخواست کے اندر ایک ایسی ٹھوس وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہو. ایک ایسا ثبوت نہیں ہے. بلکہ میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں، کیونکہ جو اسپیسیفک ڈائریکشن تھی عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی وہ تو تحریک انصاف کو تھی، حکومت کو تو نہیں تھی. حکومت کو تو انہوں نے ایکسیپشن دی پیراگراف 14 کے اندر کہ آپ یہ اگر آپ کے پاس صورتحال ختم ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا فرض کر لیں کہ اگر تحریک انصاف کے لاکھوں کارکنان شفا ہسپتال کے سامنے اکٹھا ہو جاتے اور حکومت کے لیے یہ ممکن نہ ہو پاتا کہ وہ شفا ہسپتال اس کو لے کے جاتے اور حکومت اس کو واپس لے جاتی، تو کیا پھر بھی توہین عدالت لگنی تھی؟ توہین عدالت اس لیے نہیں پڑی ہوئی سر کہ کسی کی انا، کسی کی ضد، کسی کا پروپیگنڈا، کسی کی سازش، کسی کی منصوبہ بندی کی کو جو ہے وہ تسکین پہنچانے کے لیے توہین عدالت کا فورم جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. بڑا کیسلا اس کے اوپر موجود ہے، بڑا واضح طور کے اوپر. یہ کوئی توہین عدالت نہیں بنتی. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا وزیر اطلاعات عطا طالڑ کا یہ کہنا ہے کہ چیک اپ سے قبل میڈیکل بورڈ کی ہدایت کس طرح دی جا سکتی ہے. آپ وفاقی وزیر کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات، جو کہ کیونکہ پاکستان پریزن رولز کے اندر ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہ کوئی بھی قیدی ہو اس قیدی کو اس طریقہ کار کے مطابق آپ دنیا میں جہاں مرضی بھیج دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اس طریقہ کار کو اوبے کیے بغیر اگر کوئی بھی حکم جاری کیا جائے گا وہ غلط ہے، وہ غیر قانونی ہے. 40 سال سے پاکستان پریزن رولز جو ہیں ان پر عمل درآمد کر کے ہماری معزز عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے دے رہی ہیں. تو پھر اس کیس کے اندر ڈائریکٹلی 2 احکامات کیوں جاری کر دیے گئے کہ بغیر کسی رپورٹ کا معائنہ کیے بغیر ایک قیدی ہے ہی مکمل فٹ ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی پرائیویٹ ہسپتال منتقل کرنے کا آرڈر جاری کرنے ہیں. ایک قیدی ہے ہی مکمل فٹ ہے تو آپ اس کا بورڈ بنانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو کوئی ایسی چیز سامنے ہے نا جس سے پتہ لگے کہ یہ قیدی کی جان کو خطرہ ہے، تب آپ نے میڈیکل بورڈ بنانا ہے نا. اس بات کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ ہمیں بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی اس لیے ہم نے میڈیکل بورڈ بنانا ہے.
لیکن جب اس شخص کو بیماری کوئی نہیں ہے تو میڈیکل بورڈ کیوں بنایا گیا؟ تو یہ میں میری ذاتی رائے کے اندر بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بورڈ بنانے کا حکم قبل از وقت ہے. ہاں اگر کوئی ان کا جیل کا ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ یہ بات کہے یا ان کو کسی سرکاری ہسپتال لے کر جائیں اور ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہے کہ ہمیں اس قیدی کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ بورڈ بنائیں, تو پھر تو بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے معزز جج صاحبان کون ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کو کہ ایک قیدی کا خود معائنہ کیے بغیر صرف رپورٹس کی بنیاد کے اوپر یہ تصور کرنے والے کہ چونکہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے لہذا بورڈ بنا دیں. اچھا سر, ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. نہ صرف یہ کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے مکمل طور پر واضح کیا, ان کے بلڈ پریشر ریڈنگ بتائی, آئی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی میں کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے؟ کیا یقین نہیں رہا اتھارٹیز کے اوپر پی ٹی آئی کو؟ نہیں, کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں ہے سر. میں آپ کو بتاؤں, ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے اور عذاب ہے وہ ہر مرتبہ تحریک انصاف کے اوپر آتا ہے. یہ جو کل ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے بتایا نا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کے منہ سے یہ سچ نکل گیا اور انہوں نے تحریک انصاف کی تمام انتشاری ریاست کو اڑا کے رکھ دیا یہ کہہ کے کہ عمران خان بالکل فٹ ہے. اگر یہ بات ہم کہتے یا کوئی اور بندہ کہتا تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا. بھئی اب تو اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, تو تحریک انصاف کا پچھلے 3-4 مہینے سے جو سارا بیانیہ تھا اس کی تو دھجیاں اڑا دی انہوں نے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ عمران خان تو بالکل فٹ ہے. اور تحریک انصاف کی سیاست بھی جو ہے اس کی بھی دھجیاں اڑ گئیں جو ان کے مضمون مقاصد تھے اور پاکستان کی بھی نیک نامی ہو گئی. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ میاں داؤد. آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ اور اس سے متعلق ہمیں موقع دے رہے تھے. اور اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان سمیت اور مختلف جو جریدے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, اور خبر یہ ہے اس سے پہلے عطا طاہر نے بھی گفتگو کی تھی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کی صحت پر سیاست نہ کی جائے, یہ کہا گیا ان کی جانب سے. اور انتظامیہ نے علاج معالجے کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد بھی کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ایسا کہا ہے کہ بانی کے چیک اپ کے وقت ان کی ہمشیرہ ساتھ تھیں. عدالت نے واضح کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی نہیں کی جائے. کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کورٹ آرڈر کی وائلیشن نہیں کی گئی؟ بانی کی صحت پر سیاست ہوئی, بیان بازی بھی کی گئی, سیکیورٹی میں رکھنا بھی ڈالا گیا. پی ٹی آئی نے عدالت کو کرائی گئی یقین دہانی کی نفی کی. لاہور ایکسپو سینٹر میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام انٹرپرینورل ٹیلنٹ کا بڑا شو سی پاکستان 2026 منعقد کیا گیا, جس میں سپیریئر یونیورسٹی, یونیورسٹی آف لاہور, یونیورسٹی آف سیالکوٹ, فیصل آباد یونیورسٹی اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اشتراک سے ہونے والے ایونٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے اسٹارٹ اپس, طلباء, سرمایہ کار, انڈسٹری ماہرین اور بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی ہے. مزید تفصیلات فاخرہ خلیل کی اس رپورٹ میں. لاہور ایکسپو سینٹر میں انٹرپرینیورل ٹیلنٹ کا بڑا شو سی پاکستان 2026 منعقد کیا گیا. سی پاکستان 2026 کے تحت ہونے والی ورلڈ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ میں 300 سے زائد اسٹارٹ اپ نے حصہ لیا, جبکہ منتخب 109 اسٹارٹ اپس نے 40 ممالک کی نمائندگی کی. طلباء کا کہنا ہے کہ سی پاکستان 2026 نوجوانوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے, جہاں ہمیں اپنے آئیڈیاز پیش کرنے, کاروباری مواقع تلاش کرنے اور سرمایہ کاروں سے رابطے کے مواقع مل رہے ہیں. سب سے پہلے میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں اور ریسنٹلی میرا تھیسس ہوا اور میرے تھیسس کو میں نے ایک برانڈ کے تھرو ریپرزینٹ کیا ہے اور اب ایز اے انٹرپرینور میں یہاں پہ سی پاکستان میں کام کر رہی ہوں. میرے ٹیچرز اور چودھری عبدالرحمان نے ہماری اتنی ہیلپ کیا ہے, یہ پلیٹ فارم دیا انہوں نے ہمیں کہ ہم یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آگے لوگوں کو بتائیں اور اپنا اسٹارٹ اپ برانڈ جو اس کو آگے کنٹینیو کریں. سی پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ورلڈ کپ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ کا پارٹ بنے. ہم اس میں 100 فائنلسٹ میں شامل ہیں الحمدللہ. ہم کراچی سے آئے ہیں فرام دابس یونیورسٹی
और इट्स अ वेरी वंडरफुल इवेंट. हम चाहेंगे कि ये मौके और स्टार्टअप्स को भी मिलें. सी पाकिस्तान 2026 के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों के जदीद कारोबारी आइडियाज को सरमायाकारी, रहनुमाई और आलमी सतह पर रिसाई के मौके फराहम किए जा रहे हैं. कैमरामैन वासिफ साथी रिपोर्टर अवैस गुजर के साथ फाकरा खलील, न्यूज़ लाहौर. लाहौर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 40 ममालिक के 109 स्टार्टअप, सनत से वाबस्ता माहिरीन, पॉलिसी साजों, बैन अक़वामी शराकतदारों ने शिरकत की है और इवेंट में नौजवानों को रोज़गार ढूंढने की बजाय रोज़गार पैदा करने की तरफ राग़िब करने के साथ साथ गवर्नेंस और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर भी गुफ्तगू की गई. तफसीलात फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में. लाहौर एक्सपो सेंटर में सी पाकिस्तान 2026 का इनेकाद, 40 से ज़ायद ममालिक के बैन अक़वामी स्टार्टअप समेत हज़ारों नौजवानों की शिरकत. चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि नौजवानों को कामयाबी और तरक्की की दुरुस्त सम दिखाना वक्त की अहम जरूरत है. डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी नस्ल की जरूरत है जो मुलाजमतें तलाश करने की बजाय नई मुलाजमतें पैदा करे. सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें. Youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. So I'm very proud to see the talent, the innovation and creativity of our youth. That is why today we are starting a conversation about future of Pakistan. दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने एंटरप्रेन्योरियल तहरीक के फरोग को सराहते हुए बेहतर गवर्नेंस और इंतजामी निजाम की जरूरत पर जोर दिया. पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं. मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा, वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे. सदर एप्सिप पंजाब अवैस रौफ ने कहा कि एप्सिप सिर्फ प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर का भी फोरम है. वज़ीर ममलकत बराए वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत वजीहा खैबर ने कहा कि पाकिस्तान अब सिर्फ डिग्रियां देने वाला नहीं बल्कि फाउंडर्स पैदा करने वाला मुल्क बन रहा है. Under Prime Minister Shehbaz Sharif and with Field Marshal Asim Munir's leadership behind our armed forces, this country is increasingly a country other nations choose to stand beside. It is built just as much on what its young people create when they are given the room to do it. जर्मन सफीर HENPL ने सी पाकिस्तान को सराहते हुए कहा कि एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन नौजवानों की तरबियत और तब्दीली में अहम किरदार अदा कर रही है. अमेरिकी काउंसिल जनरल स्टैटसन सैंडर्स ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों की ये जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की जनरेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर को तब्दील कर रही है. प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने गैर मुल्की ओहदेदारों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान के हमरा स्टार्टअप्स का जायजा भी लिया. तलबा के काम को खूब सराहा. कैमरा टीम के हमरा फखर अब्बास, न्यूज़ लाहौर. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से अहम इजलास. वज़ीर आज़म ने सैलाब में जहाँ अफराद के ख़ानदानों मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान की माली मुआवनत की हिदायत कर दी है. मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील का निज़ाम, सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए. मुतल्लिक़ा वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का खुद जायज़ा लें. वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ और बहाली के काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया है और मामले की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है. कमेटी 2022 से अब तक सहूलत की दस्तियाबी, मरीजों के मुआयने, अमले और इंतज़ामी मामलात समेत मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेगी. तफसीलात इस रिपोर्ट में. पिम्स में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल ना होने पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस. मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील. सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कमेटी के चेयरमैन होंगे. कमेटी जायजा लेगी कि पिम्स में 2022 से सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करने की तकनीकी सलाहियत मौजूद थी या नहीं. अगर मौजूद थी तो मतलूबा तकनीकी सहूलियात, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर किस हद तक दस्तयाब थे.
कमेटी कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी शोबों के दरमियान सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए रेफरल मैकेनिज्म और इंतजामिया के किरदार का भी जायजा लेगी। 2022 से अब तक किए गए सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम की तादाद, तारीखों और तरीक़ाकार की नौयत भी जांची जाएगी। पिम्स के दोनों शोबों के दरमियान मुमकिन बदइंतजामी से अवामी मफाद को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेकर जिम्मेदार अफसरान का तयन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को तमाम हकायक और रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई कानून और कवायद के मुताबिक अमल में लाई जाएगी, जबकि नेशनल हेल्थ सर्विस डिवीजन कमेटी को इंक्वायरी के दौरान मुआवनत फराहम करेगी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों डॉलर का नुकसान। भारत की 5 बड़ी एयरलाइंस शदीद मुतासिर हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और वर्ल्ड फ्लाइट इंफॉर्मेशन डेटा के दादोशुमार के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइस जेट मुतासरा एयरलाइंस में शामिल है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइन को $2 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।